بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں اپنا مقدمہ لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میرا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ میرے پاس ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی ایک تھیلی تھی۔ میں کہیں سفر پر جانے لگا تو میں نے سوچا کہ ہیروں سے بھری ہوئی تھیلی اگر میں اپنے ساتھ لے کر گیا تو خدا نہ خواستہ راستے میں میرے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے اور میری عمر بھر کی کمائی ایک جھٹکے میں میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ راستے میں کوئی چور چکار بھی مجھے مل سکتا ہے جو اس ہیروں سے بھری تھیلی کو مجھ سے چھین لے تو میری ساری زندگی کا سرمایہ مجھ سے جاتا رہے گا۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ اس کو کسی ایماندار بندے کے حوالے کر کے جاتا ہوں اور واپسی پہ لے لوں گا۔ تو میں نے ایسا ہی کیا۔ اس علاقے کے ایک وزیر کے پاس گیا اور میں نے ان ہیروں سے بھری ہوئی تھیلی کو اس کے پاس امانتاً رکھوا دیا اور پھر میں سفر پر نکل گیا۔ جب میں اپنا کام کر کے واپس آیا تو میں اس وزیر کے پاس گیا تو میں نے اس سے وہ اپنی ہیروں سے بھری ہوئی تھیلی واپس مانگی تو اس نے وہ ہیروں سے بھری ہوئی تھیلی مجھے واپس کر دی، مگر جب میں گھر آیا میں نے اس تھیلی کو کھولا تو پتہ چلا کہ اس میں ہیرے نہیں کھوٹے سکے ہیں۔ بظاہر تو وہ تھیلی کہیں سے پھٹی بھی نہیں ہوئی تھی اور جو سلائی میں نے کر کے دی تھی بالکل اسی طرح وہ تھیلی مجھے واپس دی گئی، مگر تعجب کی بات یہ تھی کہ اس میں ہیروں کی جگہ کھوٹے سکے بھرے ہوئے تھے۔ جب یہ تھیلی لے کر میں واپس اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں نے تو تمہیں ہیروں کی بھری ہوئی تھیلی دی تھی مگر اس میں سے تو کھوٹے سکے نکلے ہیں، تو اس نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں؟ وہ اس معاملے کو لے کر ٹال مٹول کرنے لگا اور جھوٹ بولنے لگا اور مجھ سے کہنے لگا، دیکھو تھیلی کہیں سے پھٹی ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہیں سے سلائی ادھڑ گئی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اور کہیں سے کھلی ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے ہیروں سے بھری ہوئی تھیلی کو بدل کر اس میں کھوٹے سکے ڈال دیے ہیں اور تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ تم نے مجھے تھیلی جس طرح دی تھی میں نے ویسے ہی تمہیں واپس کی ہے۔ وہ شخص سلطان محمود غزنوی سے کہنے لگا کہ اللہ اور رسول کا واسطہ ہے بادشاہ سلامت، مجھے میرا حق دلوائیے، میں اس معاملے میں سچا ہوں۔ میری وہ تھیلی واقعی ہیروں سے بھری ہوئی تھی، میری عمر بھر کی کمائی تھی، میں لوٹ گیا ہوں، میں برباد ہو گیا ہوں، میری کچھ مدد کیجیے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس کی یہ بات سنی اور اس سے کہا کہ تم ابھی چلے جاؤ، جب میں تمہیں بلاؤں تو واپس آ جانا۔ وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ اس شخص کے جانے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے دربار میں اعلان کروا دیا کہ 3 دن کی چھٹی ہے، 3 دن دربار بند رہے گا، 3 دن کے لیے دربار کو برخاست کیا جاتا ہے اور 3 دن کے بعد دربار دوبارہ لگے گا۔ اس طرح اس دربار میں چھٹی ہو گئی اور ہر کوئی وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ تنہا تھا تو سلطان محمود غزنوی نے ایک چھری منگوائی۔ جس تخت پر بیٹھا تھا اس کے نیچے ایک گدا تھا اور وہ جس گدے پر بیٹھا ہوا تھا اس نے اس چھری سے اس گدے کو پھاڑ دیا اور جاتے ہوئے کہنے لگا کہ 3 دن تک اس دربار میں کوئی شخص داخل نہ ہو سوائے صرف صفائی والے کے، جسے یہاں جھاڑو پوچھا کرنا ہے صرف وہی آئے، اس کے علاوہ کوئی شخص یہاں پر داخل نہ ہو۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے، یہاں کوئی داخل نہ ہوا اور اس دربار کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ بادشاہ کے جانے کے بعد جب صفائی والا اس دربار میں داخل ہوا اور اس نے اپنی صفائی کا کام شروع کیا تو دیکھتا ہے کہ بادشاہ کے تخت کا گدا پھٹا ہوا ہے۔ اس نے جب وہ گدا دیکھا کہ وہ گدا پھٹا ہوا ہے، اس نے فوراً یہ سوچا کہ اگر یہ معاملہ میں نے نہ اٹھایا اور اس کی تفتیش نہ کروائی
تو ہو سکتا ہے کہ میری اس دربار سے چھٹی ہو جائے، میری ملازمت جاتی رہے۔ اور اس نے وہاں شور مچا دیا اور کہنے لگا، بادشاہ جس تخت پر بیٹھا تھا وہ گدا پھٹا ہوا ہے، خیریت تو ہے؟ بادشاہ کو پتہ چل گیا تو یہ تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا، وہ تو ہمیں ہماری نوکریوں سے نکال دے گا۔ یہ شور سن کر وہاں موجود کافی سارے لوگ اکٹھے ہو گئے جو دربار میں ہوا کرتے تھے، اور وہ اس افسوس کا اظہار کرنے لگے کہ آخر یہ کیا ہوا اور یہ گدا کیسے پھٹا۔ اس کی اصل وجہ جاننے کی کوشش کی گئی، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیسے ہوا، اور سب گھبرا گئے کہ اگر بادشاہ کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ اس کی غیر موجودگی میں یہ گدا کسی نے پھاڑ دیا ہے تو وہ بہت ناراض ہوگا، اس سے بہت سارے لوگوں کو نوکری سے بھی نکال دیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی کی جان بھی جا سکے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس معاملے کو حل کرنے کی پوری کوشش کی اور فیصلہ کیا کہ کسی رفوگر کو ڈھونڈ کے لائے جو اس گدے کو صحیح کر سکے، اور اس کو اس کا ٹھیک ٹھاک معاوضہ بھی دیا جائے گا، اور سلطان محمود غزنوی کو پتہ بھی نہ چل سکے کہ گدا کہاں سے پھٹا ہوا تھا۔ انہوں نے وہاں کے ایک بہترین رفوگر کو بلوایا جس کا نام احمد تھا، اسے سارا معاملہ بتایا اور اسے کہا کہ اس گدے کو ایسے رفو کرنا ہے کہ سلطان کو پتہ نہ چل سکے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے گدے کو رفو کیا اور چلا گیا۔ 3 دن گزر گئے اور 3 دن کے بعد دوبارہ دربار لگا تو بادشاہ سلامت گدے پر آ کر بیٹھے تو انہوں نے گدے پر ہاتھ لگایا تو دیکھا کہ گدا تو بالکل بہت مہارت سے رفو کر دیا گیا ہے، اور اس کو بالکل پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں سے وہ گدا کاٹا گیا تھا۔ سلطان نے اسی وقت اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ یہ گدا کس نے سلائی کیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ سلطان ہمیں کیسے پتہ، یہ گدا تو ایسے ہی تھا جیسے آپ چھوڑ کے گئے تھے۔ سلطان نے کہا دیکھو جھوٹ مت بولو، یہ گدا میں نے خود پھاڑا تھا، مجھے تم صاف حقیقت بتا دو کہ گدا کس نے رفو کیا ہے، مجھے اس شخص کا پتہ بتاؤ اور اس شخص کو حاضر کرو۔ جب وزیروں کو اس بات کا پتہ چلا کہ یہ گدا سلطان نے ہی پھاڑا ہے تو وہ شرمندگی سے سر نیچے کر دیا اور بتایا کہ جی جناب، یہ گدا ہم نے رفو کروایا ہے، اور جس شخص نے یہ گدا رفو کیا ہے اس کا نام احمد ہے۔ اس کے بعد اس رفو کرنے والے کو حاضر کیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں حاضر کیا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ گدا تم نے رفو کیا ہے؟ اس نے کہا جی حضور میں نے کیا ہے۔ تو سلطان اس کو لے کر اکیلے میں چلے گئے اور اس نے وہی کھوٹے سکے والی تھیلی ان کے سامنے رکھی اور کہا کہ اس تھیلی کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا جی حضور۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ اس تھیلی کو تم نے رفو کیا ہے، اس میں کیا تھا؟ تو اس رفوگر نے تمام معاملہ سلطان محمود غزنوی کے سامنے رکھ دیا کہ حضور میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، مجھے وہاں کے وزیر کے ایک غلام نے مجھے یہ تھیلی لا کر دی اور مجھے وزیر کا پیغام دیا کہ اس تھیلی کو کھوٹے سکوں سے بھر دو اور اس طرح رفو کرو کہ پتہ نہ چل سکے۔ تو حضور میں نے ویسا ہی کیا اور اس میں سے مجھ کو حصہ بھی دیا گیا تھا۔ سلطان نے کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، مگر جب میں تمہیں بلاؤں تمہیں واپس آنا ہوگا۔ اس رفوگر نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سلطان نے اس وزیر کو اپنے دربار میں بلایا اور اس سے کہا کہ تم نے فلاں شخص کے ساتھ اس طرح دھوکہ کیا ہے، اس کی امانت میں خیانت کی ہے۔ تو وہ وزیر نہ مانا۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا ابھی تو میں اکیلے میں پوچھ رہا ہوں، تم مجھے سچ بتا دو، اگر تم نے سچ نہ بتایا تو کل بھرے دربار میں پوچھوں گا، اور اگر تمہارا جھوٹ ثابت ہو گیا تو تمہیں منصب سے بھی ہٹا دیا جائے گا اور لوگوں کے سامنے تم ذلیل و رسوا بھی ہوگے۔ اس نے کہا نہیں حضور، میری سفید داڑھی کو دیکھیں، میں ایسا نہیں کر سکتا اور میں ایسا شخص نہیں ہوں۔ اس نے امانتاً میرے پاس جو تھیلی رکھوائی تھی وہ میں نے ویسے ہی اس کو واپس کی ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں ہیرے تھے یا کھوٹے سکے۔
سلطان محمود غزنوی نے کہا ٹھیک ہے، اب بھرے دربار میں یہ بات ہوگی۔ جب اس شخص کو بھرے دربار میں لا کر پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کام کیا ہے تو وہ اپنی بات پر قائم رہا اور وہ نہ مانا کہ اس نے ایسا کیا ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے اس رفوگر کو بلایا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ وزیر حیران و پریشان ہو گیا اور شرمندگی سے اس کی گردن جھک گئی۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ تم نے بہت ظلم کیا ہے۔ تم نے ایک غریب آدمی کی ساری عمر کی محنت کر کے جو اس نے ہیرے جواہرات اکٹھے کیے تھے، تم نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، لہٰذا تمہیں تمہارے منصب سے ہٹا دیا جاتا ہے اور میرے دربار سے نکل جاؤ، مجھے نظر مت آنا، ورنہ تمہیں اس سے بھی زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔